حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حاتم کی بیٹی آ رہی ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کندھے سے اتاری، شرجیل بن حسنہ کو فرمایا کہ اس بیٹی کے سر کو ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ سر سے وقت میں ایک قصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ پہلے حاتم طائی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ آج کل بھی اگر کوئی بندہ زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہو، کوئی فراغ دل ہو، لوگ کہتے ہیں نا بھی حاتم طائی بن گیا ہے۔ یہ حاتم طائی ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت زیادہ فراغ دل تھا، بہت پیسے بانٹتا تھا لوگوں کو، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ حاتم طائی کی اولاد کا، اس کے قبیلے والوں کا ایک دفعہ ٹکراؤ ہوا، تو جتنے حاتم طائی کی ریاست کے لوگ تھے سارے گرفتار کر کے مدینے لے آئے گئے۔ اور حاتم طائی کی جو بیٹی تھی وہ بڑی جنگجو تھی، بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں، وہ بھی بڑی مجاہدین تھیں، آج کل کی طرح عورتوں کی طرح تو نہیں۔ تو انہوں نے حاتم طائی کی بیٹی کو میدان جنگ میں پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھ دیے صحابیات نے۔ اور جب یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے مسجد نبوی میں، حاتم طائی کے قبیلے کے جب قیدی پیش کیے گئے تو حاتم طائی کی بیٹی کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ اپنے قبیلے والوں کے آگے آگے تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ تو جب قیدی پیش کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیدی آ رہے ہیں اور حاتم کی بیٹی آگے آگے ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب وہ حاتم طائی کی جو بیٹی ہے نا، کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، خود فرماتی ہیں کہ میں رستے میں یہ طے کر لیا کہ اب مسلمانوں کے نبی کے سامنے جب جاؤں گی ایسے سوالات کروں گی کہ ان کو نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا، ایسی باتیں کہوں گی، کیونکہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، لوگ بادشاہ سمجھتے تھے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لڑکی کیسے سوال کر رہی ہے، حاتم کی بیٹی ہے، کوئی حاتم طائی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوئی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حاتم کی بیٹی آ رہی ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کندھے سے اتاری، شرجیل بن حسنہ کو فرمایا کہ اس بیٹی کے سر کو ڈھک دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ صحابہ نے صحیح حدیث میں موجود ہے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر مت دیجئے اس کا سر ڈھکنے کے لیے۔ قربان جاؤں سونے محمد نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی ہو یا اپنی ہو، تمہاری نہیں، میں محمد رسول اللہ کی چادر سے اس کا سر ڈھکا جائے۔ اور حاتم طائی کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر میرے سر پر رکھ دی، جب مجھے عزت عطا فرماتی میں تو سوچ کے آئی تھی یہ کہوں گی وہ کہوں گی، یہ سوال کروں گی وہ سوال کروں گی، کہنے لگی سونے نبی کی اس ادا کے اوپر میں اس بات کی قائل ہو گئی کہ دنیا میں اگر کوئی انسانوں کو عزت دے سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو حاتم کی بیٹی ہے، تیرا باپ بڑا فراق دل تھا، آج تو دربار نبوت میں آئی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تجھے رہا کر دیتے ہیں، ساز و سامان دیتے ہیں، عزت کے ساتھ تجھے باقاعدہ فوجی دستہ چھوڑ کے آئے گا۔ حاتم کی بیٹی کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی حاتم کی بیٹی ہوں، میں اکیلی رہا نہیں ہوں گی، مجھے تو جتنے لوگ میرے قبیلے کے ہیں آپ سب کو چھوڑیں گے، سب کو اعزاز دیں گے، سب کو سواریاں دیں گے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا تو بھی کیا یاد رکھے گی کہ یہ حاتم کی بیٹی جب محمد رسول اللہ کے دربار میں آئی، فرمایا تم کو بھی رہا کرتے ہیں، تیرے قبیلے کو بھی رہا کرتے ہیں، تم سب کو عزتوں کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔
تو یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کے حاتم طائی کی بیٹی نے گھر جا کے اپنے بھائی کو بلایا، عدی کو، فرمایا عدی تم جنہیں بادشاہ سمجھتے ہو وہ بادشاہ نہیں ہیں، عدی میرے بھائی تم جسے جرنیل سمجھتے ہو، جسے تم حکمران سمجھتے ہو وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی حکومت تو انسانوں کے دلوں پر چلتی ہے۔ اور پھر عدی کہنے لگے کہ اچھا میں جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عدی بھی حاتم طائی کا بیٹا ہے، عدی آ گیا، مدینے پہنچ گیا۔ عدی کہتے میں راستے میں سوچتا آیا کہ یہ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں سنا لوگوں سے ملتے، لیکن ان کا گھر پتہ نہیں کتنا عالی شان ہوگا، گھر میں پتہ نہیں کیسے آرام سے رہتے ہوں گے، تو میں تو جا کے جب تک ان کا گھر نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ تو عدی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے محو گفتگو تھے، جب میں نے جا کے اپنا نام بتایا بڑے خوش ہوئے، فرمایا عدی تم ہمارے مہمان ہو، تم سے ہم گھر جا کے بات کریں گے، مسجد میں نہیں بات ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بصیرتیں دی ہیں، آنے والے کے دل کی بات کو پہچانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ سے تو گھر میں بات ہوگی، یہاں نہیں ہوگی۔ عدی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے سے نکلا، تیز دھوپ تھی، ایک عورت نے آواز مار دی کہ یا رسول اللہ میری بات سن کے جائیے۔ محمد الرسول اللہ نے اس خاتون کو دیوار کے سائے میں کھڑا کیا، خود دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ اس عورت کو دیوار کے سائے میں کھڑا کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑا ہوئے، اور وہ بہت دیر تک اپنے قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی رہی۔ محمد رسول اللہ اطمینان سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ عدی کہتے میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ کتنی کریم ذات ہے کہ لوگ تو ایک منٹ غریب کی بات نہیں سنتے، اور یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ کے نبی ہیں، اتنے لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں، یہ تو ایک عورت کو چھاؤں میں کھڑا کرتے، خود دھوپ میں کھڑے ہوتے اور پھر اس کی بات سنتے ہیں۔ جب اس عورت کی بات مکمل ہو گئی تو عدی کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، عدی کہتے میں حیران رہ گیا کہ ایک کھجور کی چٹائی ہے، کھجور کا تکیہ ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، محمد رسول اللہ نے بٹھایا، دوسرے حجرے میں گئے، وہاں سے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے، اپنے مہمان کو پیش کیا۔ اور عدی نے جب کھجوریں کھا لی، دودھ پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اب اجازت ہے تم جاؤ، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں، حاتم طائی کے جو بیٹے ہیں کوئی عام آدمی نہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب رسول اللہ نے کھجوریں کھلا کے تواضع کر کے فرمایا عدی اب اجازت ہے آپ جائیے، کہنا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھنے کے بعد واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ یہ دو قصے صرف آپ کو اس لیے سنائے ہیں کہ دنیا میں اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پہنچا ہے۔ کس سے پہنچا بھائی؟ محمد الرسول اللہ کے کردار سے پہنچا ہے۔ ہم کو طاقتور مسلمان بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یہ نہیں کمزور بن کر، نہیں، کردار جو ہے وہ طاقت سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے لوگ پتھر مارتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، صرف صبر کرتے تھے۔ جب مکے سے مدینے آگئے پاور میں، پھر جو آیا ان کو معاف کرنے لگے، پھر جو آیا انہیں چھاتی سے لگانے لگے۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو چھاتی سے لگاتے ہیں۔ اللہ جن کو عزت عطا فرماتا ہے وہ عزتیں بانٹتے ہیں۔ آپ اگر عزت خود چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت بانٹیے، دولت چاہتے ہیں تو غریبوں کو دولت بانٹیے، گھر میں سکون چاہتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو خراب مت کیجیے، خود چاہتے ہیں کوئی آپ کی بے عزتی نہ کرے تو آپ کسی کو کڑوا مت بولیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماری نہ لگے کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں دولت بنی رہے دوسرے کے ساتھ ٹھگی مت کیجیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں نے اسلام کو پسند کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔